بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 2 ہجری ہے، مدینہ منورہ میں چہل پہل دکھائی دے رہی ہے۔ مجاہدین غزوہ بدر کی تیاری میں ہمہ مصروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قیادت میں جہاد کے لیے روانہ ہونے والے پہلے لشکر پر طائرانہ نگاہ ڈال رہے ہیں کہ اچانک ایک 13 سالہ لڑکا، جس کے چہرے پر ذہانت، متانت، شرافت اور خودداری کے نقوش نمایاں نظر آ رہے تھے، ہاتھ میں اپنے قد سے بھی لمبی تلوار پکڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے تاکہ میں آپ کے جھنڈے تلے جہاد کی سعادت حاصل کر سکوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوشی اور تعجب سے دیکھا اور اس کے کندھے پر محبت و شفقت بھرے انداز میں تھپکی دی۔ اس کے دل کو خوش کیا اور کم عمری کی بنا پر اسے واپس لوٹا دیا۔ یہ نوعمر لڑکا اپنی تلوار زمین پر گھسیٹتا ہوا غم و اندوہ کی تصویر بنا ہوا واپس لوٹا، کیونکہ وہ پہلے غزوہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی والدہ محترمہ نوار بنت مالک غم و اندوہ سے نڈھال واپس لوٹی، کیونکہ اس کے دل کی یہ تمنا تھی کہ میرا لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے مجاہدین کے شانہ بشانہ داد شجاعت دے، اور یہ منظر دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ کاش آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس غزوہ میں شمولیت کی سعادت حاصل کرتا۔ لیکن جب اس انصاری بچے نے اپنی نوعمری کی بنا پر میدان جہاد میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب حاصل کرنے میں اپنی ناکامی دیکھی، تو اس کے ذہن رسا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ آیا، جس کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق علم اور قرآن مجید کے حفظ سے تھا۔ جب اس نے اپنی والدہ سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہوئی اور یہ طریقہ آزمانے کے لیے مستعد و چوکس ہو گئی۔ والدہ محترمہ نے اپنی قوم کے چیدہ افراد سے اپنے لخت جگر کی رائے اور انداز فکر کا تذکرہ کیا، تو وہ اسے اپنے ہمراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بیٹے زید بن ثابت کو قرآن مجید کی 17 سورتیں زبانی یاد ہیں، اور یہ اس طرح درست پڑھتا ہے جس طرح آپ کے قلم مبارک پر نازل کی گئی تھیں۔ علاوہ ازیں یہ بڑا ذہین ہے اور لکھنا پڑھنا بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور آپ کے دامن سے لپٹنا چاہتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس سے سن لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نونہار لڑکے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ صورتیں سنیں۔ الفاظ کی عمدہ و درست ادائیگی اور خندہ پیشانی شیریں کلامی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متاثر ہوئے۔ اس کے ہونٹوں پر قرآنی کلمات اس طرح چمکتے تھے جس طرح آسمان پر تارے چمکتے ہیں۔ اس کی تلاوت اپنے اندر بے پناہ جاذبیت رکھتی تھی۔ تلاوت کا ٹھہراؤ اس کے تر و تازہ حافظ حسن، فہم و فراست پر دلالت کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہونہار بروے میں خوبیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ خوشی اس سے ہوئی کہ وہ عربی زبان عمدہ انداز میں لکھنا بھی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف محبت بھرے انداز سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے زید، میرے لیے یہود کی زبان عبرانی لکھنا بھی سیکھو، مجھے ان پر اعتماد نہیں۔ انہوں نے کہا، حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فوراً عبرانی زبان سیکھنا شروع کر دی اور تھوڑے عرصے میں اس زبان میں مہارت پیدا کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کی طرف کوئی پیغام لکھ کر بھیجنا چاہتے تو جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے، اور جب وہ کوئی خط بھیجتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق عبرانی کی طرح سریانی زبان بھی سیکھ لی
اور یہ نوجوان زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترجمان بن گئے، اور اس طرح انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متانت، دیانت، ایمانت اور معاملہ فہمی پر مکمل اعتماد ہو گیا تو انہیں خدائی پیغام ضبط تحریر میں لانے کے لیے کاتب وحی کے اہم منصب پر فائز کر دیا گیا۔ جب قرآن مجید کی کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلم مبارک پر نازل ہوتی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور اسے لکھنے کا حکم دیتے تو وہ اسے لکھ دیتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآنی تعلیمات حاصل کرتے، اور اس طرح دن بدن ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہونے لگا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن مبارک سے تازہ ترین دینی احکامات سنتے، ان کے اسباب نزول معلوم کرتے جن سے ان کے دل میں انوار ہدایت سے چمک پیدا ہونے لگی اور ان کی عقل اسرار شریعت سے منور ہونے لگی، یہاں تک کہ یہ نوجوان قرآن مجید کا ماہر اور وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت محمدیہ کے لیے مرجع اول بنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن صحابہ کرام کو قرآن مجید جمع کرنے کا فرض سونپا گیا ان میں یہ سر فہرست تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قرآن مجید کے متعدد نسخوں کو جمع کیا ان میں بھی ان کی حیثیت نمایاں تھی۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے جس کی کسی کو تمنا ہو؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مجدد شرف ہو سکتا ہے جس کو حاصل کرنے کی کسی کو دلی تمنا ہو؟ قرآن مجید کی برکت سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے کھٹن مراحل میں صحیح سمت اختیار کرنے کے راستے روشن ہو جاتے، جبکہ بڑے بڑے عقل مند حیران و پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ سقیقہ بنو سعدہ میں جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت میں اختلاف پیدا ہو گیا، مہاجرین نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کا حق ہمارا ہے۔ انصار میں سے چند ایک نے کہا خلافت کے حقدار ہم ہیں، اور بعض انصار کہنے لگے کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے ہو، کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی علاقے میں مہاجرین میں سے اپنا کوئی نمائندہ بنا کر بھیجتے تو اس کے تعاون کے لیے ایک انصاری کو ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ قریب تھا کہ یہ فتنہ سنگین صورت اختیار کر جاتا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفن میں ملبوس ان کے سامنے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو دفن نہیں کیا گیا تھا۔ ایسے نازک ترین موقع پر ضروری تھا کہ قرآن مجید کی برکت سے کوئی ایسی اچھوتی حیرت انگیز اور محتاط بات سامنے آئے جس سے یہ فتنہ فوری طور پر دب جائے۔ یہ بات حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلی جب انہوں نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے خاندان انصار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، آپ کا خلیفہ بھی مہاجر ہوگا۔ ہم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار و مددگار تھے، اسی طرح ان خلیفہ کے بھی انصار و مددگار ہوں گے۔ پھر اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا، بیعت کی اور فرمایا یہ تمہارے خلیفہ ہیں، ان کی بیعت کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی برکت اور طویل زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی بنا پر مسلمانوں کے لیے مینارہ نور اور ان کے ہادی و مرشد بن گئے۔ خلفائے اعظام مشکل ترین مسائل کا حل کرنے میں ان سے مشورہ لیتے، عوام الناس فقہی مسائل میں ان سے فتویٰ لیتے، خاص طور پر وراثت کی تقسیم کے سلسلہ میں ان سے زیادہ ماہر اور کوئی نہ تھا۔ فتح دمشق کے موقع پر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ نامی بستی میں مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جو تم میں سے قرآن مجید کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے،
جو تم میں سے کوئی فقیہی مسئلہ پوچھنا چاہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرے، اور جس کسی کو مال چاہیے وہ میرے پاس آئے، کیونکہ مجھے مسلمانوں کے مال کی نگرانی اور اس کی تقسیم کا اختیار دیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کو پیارے ہوئے تو مسلمان زاروں قطار روئے کہ آج علم کا خزانہ مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اس امت کا متبحر عالم دنیا سے کوچ کر گیا، کاش اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا نیم و بدل بنا دے۔ ان کی وفات پر شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرثیہ کہا، جس کا ایک شعر یہ ہے: حسان بن ثابت اور اس کے بیٹے پر شعر گوئی ختم، زید بن ثابت پر نکتہ آفرینی و معنی آرائی ختم۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔